السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں کو وضو کرتے وقت اور اسی طریقے سے غسل کرتے وقت وسوسے کی شکایت ہوتی ہے، وہم کی شکایت ہوتی ہے۔ یعنی وضو کرتے رہتے ہیں اور بار بار وضو کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کے اندر مطمئن اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، اور اسی طریقے سے غسل کرتے وقت بھی وہ بار بار غسل کرتے ہیں اور بار بار پانی گراتے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتے کہ ہمارا غسل ہو چکا ہے۔ یعنی کسی بھی طریقے سے ان کو اطمینان نہیں ملتا ہے، تسلی نہیں ملتی ہے، بار بار وضو کرتے رہتے، وضو کیا، کھڑے ہو گئے، پھر ان کو شکایت ہو گئی، پھر ان کو وسوسہ آ گیا، پھر ان کو وہم پیدا ہو گیا کہ یار میرا وضو نہیں ہوا ہے، یہ عضو باقی رہ گیا، یہاں سے حصہ باقی رہ گیا۔ اسی طریقے سے جب غسل کرتے ہیں تو غسل کے اندر بھی یہی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی غسل کرتے ہیں، پھر ان کو وہم شروع ہو جاتا ہے تو پھر پانی گرانا شروع کرتے ہیں۔ تو ان وسوسوں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ ان وسوسوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے، آپ کو وضو کے تعلق سے اور اسی طریقے سے آپ کو غسل کے تعلق سے چند مسائل کو سمجھنا ہے۔ جب آپ ان مسائل کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی وسوسے آپ کو آتے ہیں وہ تمام کے تمام دور ہو جائیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے سمجھتے ہیں غسل کے مسائل کو۔ جب آپ غسل کریں گے اور غسل کرنے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے بدن پر جو ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس ناپاکی کو آپ کو پانی کے ذریعے سے صاف کر لینا ہے، پاک کر لینا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ کو مکمل وضو کرنا ہے۔ جس طریقے سے آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، تو اسی ترتیب سے اور اسی حساب سے آپ کو مکمل وضو کر لینا ہے۔ تو یہ آپ کا وضو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ اپنے بدن پر اچھے سے پانی بہانا ہے کہ بدن کا ہر عضو اور ہر حصہ اچھے سے آپ کو مل مل کر کے دھونا ہے۔ جب آپ نے اپنے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لیا تو آپ کا غسل ہو چکا، اور اسی طریقے سے آپ نے وضو کرتے وقت کلی بھی کر لی، اسی طریقے سے آپ نے ناک میں پانی بھی ڈال لیا۔ تو غسل کے جو فرائض ہے وہ فرائض آپ نے مکمل کر لیے۔ غسل کے فرضوں میں سے یہ فرض ہے کہ بھئی کلی کی جائے، اسی طریقے سے ناک کی نرم ہڈی تک اچھے سے پانی پہنچایا جائے اور پورے بدن پر پانی بہایا جائے۔ تو جب آپ 3 مرتبہ ہر کام کر لیں گے اور 3 مرتبہ آپ پانی بہا لیں گے تو آپ کا غسل ہو چکا۔ پھر آپ کو کتنے ہی وسوسے آئے، کتنے ہی خیالات آئے، کتنے ہی وہم آئے کہ ابھی تک یہ حصہ باقی ہے، وہ حصہ باقی ہے، وہ عضو باقی ہے، اور اسی طریقے سے ابھی تک میں مطمئن نہیں ہوا کہ میرا غسل ہوا یا نہیں ہوا۔ اب آپ نے جب 3 مرتبہ اچھے سے اپنے بدن پر پانی بہا لیا ہے تو آپ فوراً فارغ ہو کر کے نکل جائیں۔ اب جتنے بھی وسوسے آئے، آپ ان وسوسوں پر ذرہ برابر توجہ نہ دیں، ذرہ برابر دھیان نہ دیں۔ جتنا آپ وسوسوں پر توجہ دو گے، جتنا آپ ان پر دھیان دو گے، اتنے آپ پریشان ہوتے رہو گے، اور یہ پریشانی اور یہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی ہی چلی جائے گی، اور آخر ایک دن آپ بہت زیادہ اس سے پریشان ہو جاؤ گے۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے وضو کے تعلق سے ہے کہ ہر عضو کو آپ کو 3 مرتبہ سنت طریقے کے مطابق دھو لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر عضو کو 3 مرتبہ آپ کو دھو لینا ہے، جبکہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھو لینا سنت ہے۔ جب آپ نے چہرہ 3 مرتبہ دھو لیا، آپ نے 3 مرتبہ کلی کر لی، 3 مرتبہ آپ نے ناک میں پانی ڈال لیا، اسی طریقے سے آپ نے اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ اچھے سے مل کر کے دھو لیا، اور اسی طریقے سے آپ نے دونوں پیروں کو اچھے سے مل کر کے 3 مرتبہ آپ نے دھو لیا، تو یہ آپ کا وضو ہو چکا ہے۔ اور جب آپ کا وضو ہو چکا ہے، اس کے بعد اگر آپ مطمئن نہیں ہو رہے تو اس کے بعد آپ چھوڑ دیجئے۔ جو وہم آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اس وہم پر آپ کو ذرہ برابر توجہ نہیں دینی ہے، ذرہ برابر آپ کو دھیان نہیں دینا ہے۔ جتنا آپ توجہ دو گے، جتنا آپ دھیان دو گے، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ کو وسوسہ آ گیا کہ یار میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام وسوسوں پر آپ کو دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ جو کام ہے اس کام کو آپ فرض کو مکمل کرتے ہوئے اور اسی طریقے سے سنتوں کو مکمل کرتے ہوئے آپ کو وضو کر لینا ہے، اور اسی طریقے سے غسل کو آپ سنت طریقے کے مطابق اور اسی طریقے سے فرضوں کو مکمل کرتے ہوئے آپ کو غسل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو زیادتی نہیں کرنی ہے وسوسوں کی بنیاد پر۔ تو جب آپ کو وسوسے آ رہے ہیں تو ان کو آنے دیجیے۔ جو کام آپ نے وضو اور غسل جو آپ نے سنت طریقے کے مطابق کر لیا، فرضوں کو مکمل کرتے ہوئے آپ نے کر لیا، کہ جو غسل میں فرض ہے ان کو آپ نے کر لیا، اور اسی طریقے سے وضو کے اندر جو فرائض ہے
ان کو آپ نے مکمل طریقے سے انجام دے دیا، جو سنتیں ہیں ان کا آپ نے خیال رکھا اور مکمل طریقے سے آپ نے وضو کر لیا۔ اب آپ کے دماغ میں جو وسوسے آ رہے ہیں ان کو دھیان نہ دیں، ان پر توجہ نہ دیں، اور بالکل اپنی عبادت میں، اور اسی طریقے سے جس عبادت کے لیے آپ نے وضو کیا ہے، جس کے لیے آپ نے غسل کیا ہے، اس کے لیے آپ بالکل فری ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔